تلاوت کی ہے اور اسی ترجمے پر قرآن کی آیت کے ترجمے پر نوجوان بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں صرف آپ کا مجھے نہ آپ کی واہ واہ چاہیے صرف توجہ چاہیے. اگر توجہ میں اگر آپ مجھے پیار محبت دے دیں گے تو میں آپ کا مقروض ہو جاؤں گا اور حسین کی ماں آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گی. صرف توجہ پہ آپ کی ترجمے پر آپ کی توجہ چاہیے. خالق نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محمد کا اختیار یہ ہے, میرا محمد مومنین کی جان مال اولاد سے بھی زیادہ ان کا مالک ہے. سلامت رہے جو بول رہے ہیں, مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. اللہ اپنے حبیب کا اقتدار بتا رہا ہے, اللہ اپنے محمد کا اقتدار حکومت بتا رہا ہے کہ میرا محمد کس عظمت کا مالک ہے. مولا نے پیغمبر نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ اپنے حبیب کا اقتدار بتا رہا ہے کہ میرا محمد وہ ہے کہ جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑا مالک ہے, ان سے بڑا مالک ہے. ایک مرتبہ پھر توجہ فرمائیے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو مومنین کی جانوں پر النبی اولا بالمومنین من انفسہم, جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑا مالک. توجہ میرے جانب رکھیے گا, میں نتیجہ پہلا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اب اس آیت سے پتہ یہ چلا ہے کہ جو مومن کی جان کا مالک ہو اسے اولا کہتے ہیں, جو محمد کی جان کا مالک ہو اسے مولا کہتے ہیں. سلامت رہے جس سے بات سمجھ میں آئی ہے. ان ہاتھوں کو سلام ہے جو میرے ساتھ ہم سفر ہو گئے ہیں. آپ کی کیا بات ہے. اللہ نے فرمایا جو مومن کی جان کا مالک ہے اسے اولا کہتے ہیں, اور جو محمد کی جان کا مالک ہو اسے مولا کہتے ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وہ ازواجہ امہاتہم, اور نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. سلامت رہے آپ, آباد و شاد رہے. نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. اب دوسرا نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. توجہ سے, نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. تو اب پتہ یہ چلا نبی کی بیوی مومن کی ماں, علی کی بیوی محمد کی ماں. ہائے 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 ہائے, سلامت رہے آپ. کیا بات ہے آپ کی. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. سلامت رہے آپ. نبی کی بیوی. اور میں نے یہ کوئی بات جوش خطابت میں عرض نہیں کی, پیغمبر کا فرمان ہے. ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں. یا نوجوان تو میرے ساتھ بولے ذرا, سر ہلانے سے بہتر ہے زبان سے بات کریں. اگر علی کا زبان سے کھاتے ہیں تو پھر زبان سے بات کرنی چاہیے. اب پیغمبر کا فرمان ہے کہ الفاطمہ ام ابیہا, کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اب ام لفظ جو ہے عربی کا ہے. ام کہتے ہیں عربی میں اصل کو, ام کہتے ہیں قبلہ اصل کو, ام کہتے ہیں قبلہ اصل کو. اب جس کا مقدر علی بادشاہ کے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے, جو حسین سننے کے لیے آیا ہے, جو ذاکر دیکھنے کے لیے نہیں آیا, جو ذکر سننے کے لیے آیا ہے, اسے دعوت دے رہا ہوں. پیغمبر کا فرمان ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے, فاطمہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے. کیا مطلب ہے؟ جس طرح اولاد اپنی ماں کی اصل ہے, اگر ماں نہ ہوتی تو اولاد نہ ہوتی, فاطمہ نہ ہوتی تو محمد نہ ہوتا. سلامت رہے آپ, آباد و شاد رہے آپ. جی میرا بھائی. ام ابیہا, اب بسم اللہ, بس دعا چاہیے مجھے آپ کی. ام ابیہا قبلہ میں نے کبھی بھی آج تک
مجمع تعداد دیکھ کے نہیں پڑھا کہ مجمع کم ہے تو کم زور لگاؤں، مجمع زیادہ ہے تو زیادہ زور لگاؤں، اس لیے کہ میرے شعور کی زمین پر میرے چھٹے امام کا فرمان نقش ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا ابو بشیر میرے دادا کے فضائل اور مجلس کے لیے زیادہ مجمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سننے والا بھی ایک ہو پڑھنے والا بھی ایک ہو، شرط یہ ہے کہ سننے والا معرفت سے سنے پڑھنے والا معرفت سے پڑھے تو یہ ہزاروں کی تعداد سے بہتر ہے۔ سلامت رہے آپ، آباد و شاد رہے آپ، جی آپ سلامت رہے، بس میرے ساتھ ساتھ ہم سفر ہوتے چلے جائیے گا۔ اب قبلہ ام ابیہا، اپنے باپ کی اصل، اپنے باپ کی مرکز، ام کہتے ہیں مرکز کو، ام کہتے ہیں اصل کو، اور مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے اللہ نے اس پوری کائنات میں ماں حسن حسین کو ایسی مرکزیت سے نوازا کہ توحید میں دیکھو تو مرکز ہے، الوہیت میں دیکھو تو مرکز ہے، ربوبیت میں دیکھو تو مرکز ہے، آہوت میں دیکھو تو مرکز ہے، جبروت میں دیکھو تو مرکز ہے، ملکوت میں دیکھو تو مرکز ہے، اسلام میں دیکھو تو مرکز ہے، دین میں دیکھو تو مرکز ہے، رسالت میں دیکھو تو مرکز ہے، نبوت میں دیکھو تو مرکز ہے، قرآن میں دیکھو تو مرکز ہے، عبادات میں دیکھو تو مرکز ہے، نماز میں دیکھو تو مرکز ہے، روزے میں دیکھو تو مرکز ہے، خمس میں دیکھو تو مرکز ہے۔ اللہ نے ماں حسن حسین کو ایک مرتبہ ایسی مرکزیت سے نوازا کہ جب یہ پنجتنی قافلہ مباہلے میں چلا، عیسائی عورتیں پاک سیدہ کے سامنے آئی اور بی بی نے فرمایا معرفتم نا، اب بتاؤ تم کون ہو؟ عیسائی عورتوں نے اپنا تعارف کروانا شروع کر دیا، کہا بی بی ہم عیسیٰ کے ماننے والی ہیں، عیسیٰ ہمارا پیروکار ہے، عیسیٰ ہمارا پیشوا ہے، عیسیٰ ہمارا لیڈر ہے، ہم عیسیٰ کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرتی ہیں، عیسیٰ کو ہم اللہ کا بیٹا مانتی ہیں، عیسیٰ ہمارا لیڈر ہے، عیسیٰ ہمارا پیشوا ہے۔ جس گھر کا چولہا پاک سیدہ کی دعا سے چلتا ہے، اگر دل میں پاک سیدہ کی مودت ہے تو ہو نہیں سکتا اپنی آواز کو بچا کے گھر لے جاؤ۔ جب عیسائی عورتوں نے بار بار عیسیٰ عیسیٰ کا نام سنا تو اللہ کے حجاب کے چہرے پر اللہ کا جلال نازل ہوا، بی بی نے فوراً مٹی کو مٹھی میں لے کے عیسائی عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ لو شئتن جعلنا عیسیٰ من ھذا التراب، اے عیسائی عورتوں اگر تم چاہو تو ہم اس مٹی کو عیسیٰ بنا دیں۔ سلامت رہے جس سے بات سمجھ میں آئی، ان ہاتھوں کو کیا بات ہے، سلامت رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، کیا بات، آپ کی کیا بات ہے، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ آپ جوانیاں مانیں، ماں باپ آپ کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اگر تم چاہو، لو شئتن، اگر تم چاہو، اب جس کا ذہن میرے لفظ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، ہو نہیں سکتا وہ پیچھے رہ جائے۔ یہ دعویٰ وہی بی بی کر سکتی تھی جس کے شوہر نے کم از کم آدم بنایا ہو۔ آپ جیے، آپ سلامت رہیں، اگر تم چاہو، یہ دعویٰ وہی بی بی کر سکتی ہے جس کے شوہر نے، چلے بات سامنے آ گئی ہے، آپ کے حوالے کرتا چلو۔ ایک مرتبہ پاک سیدہ اور میرا علی بادشاہ مشکل کشا گھر میں تھے، آپس میں باتیں ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں بات، توجہ میری جان رکھیے گا، باتوں باتوں میں بات فخر پہ چلی گئی۔ مولا نے ایک اچانک فرمایا، سیدہ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بی بی نے فرمایا یا علی
کیوں؟ مولا نے اپنے آبائے مقدس سے ید اللہ ہاتھوں کو باہر نکالا، بی بی کے سامنے کیا، فرمایا انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، 40 دن تک آدم کی مٹی کو خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ سلامت رہیے، تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر رہیے گا۔ 40 دن تک، 40 دن تک۔ یہ جو پیچھے محلہ بیٹھا ہے، کہ آپ کی علی سے نہیں بنتی؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جب مولا نے یہ فکرہ کہا، اگر میں آدم کی مٹی کو خمیر نہ کرتا تو آدم کو وجود نہ ملتا، بی بی جلال میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی نے فرمایا یا علی، اب میں دیکھتا ہوں کہ کس کی معرفت میں کتنا کلیجہ ہے۔ بی بی نے جب یہ کہا نا کہ یا علی، میں مانتی ہوں اللہ کے کمال سے آپ آدم گھر ہیں، آپ تخلیق کار ہیں، آپ نے آدم کو بنایا ہے، آپ عقل کل ہیں، آپ مصدر کل ہیں، لیکن یا علی آپ مصدر شریعت بھی ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آدم اکیلا نہیں بنا تھا، جس کے گھر کا چولہا علی بادشاہ کی ولایت سے چلتا ہے، ہو نہیں سکتا وہ چپ رہ جائے۔ بی بی نے فرمایا یا علی، میں مانتی ہوں، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آدم اکیلا نہیں بنا تھا، آدم کے ساتھ کوئی اور بھی بنا تھا، اور وہ تھی حوا، اور حوا ہے عورت، اور آپ مصدر شریعت، اور آپ کی شریعت میں عورت کی طرف، ناک محرم کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ بی بی نے فرمایا یا علی، اگر آپ آدم کے خالق ہیں تو میں حوا کی خالق ہوں۔ سلامت رہے آپ، آباد و شاد رہے۔ اگر آپ آدم کے خالق ہیں، میں حوا کی خالق ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ یار آپ پریشان ہو گئے، میں نے کوئی عجیب سوال کر دیا؟ حلالی اولاد ماں باپ کا پتہ رکھتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جناب ہمارے ابا جی کا جو نکاح ہے کس سے ہوا؟ ہماری اماں حوا سے۔ یار ایک بار پھر مل کے بول، جناب آدم علیہ السلام کا نکاح کس سے ہوا؟ جناب حوا سے۔ نکاح ہوا جناب حوا سے۔ نکاح کے لیے کتنے بندوں کی ہونے کی ضرورت ہے؟ جس کا ہوا ہے وہ تو بولے۔ چلے میں گنواتا ہوں، آپ گنیے گا۔ آپ کو مولا علی بادشاہ کی قسم دے رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ پہلا، دلہا کا وکیل۔ دوسرا، دلہن کا وکیل۔ دو عادل گواہ۔ پانچواں، نکاح خان۔ 5 نہ ہو تو نسل حرام دے نہیں چلتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو پیچھے جو اب نہیں بولا اس نے میرا قتل کیا ہے، جو اب نہیں بولا کہ بلا 5 نہ ہو تو نسل نہیں چلتی۔ چلے جو اب نہیں بولے، میں کوشش کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ اگلے فکرے پہ ہم سفر ہو جائے۔ جناب آدم علیہ السلام کا نکاح ہونا تھا۔ اب یہ سوال ہے کہ وہ 5 آدم کہاں سے لے کے آیا؟ فرشتوں میں سے، جو کل تک سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ فرشتوں کی کہاں جرت وہ آدم سے پوچھے
آپ کو حوا قبول ہے؟ جنوں میں سے لے کے آئے جو آدم کے دشمن تھے. 5 آدم کہاں سے لے کے آیا؟ جب جناب آدم کی نگاہ جناب حوا پہ پڑی، اللہ نے آواز دے کے کہا آدم نگاہ ہٹا، پہلے نکاح کر، پھر دیکھنا حلال ہوگا، پھر دیکھنا حلال ہوگا. کہا مالک پھر کیا کروں؟ کہا 5 لے کے آ، پہلے 5 لے کے آ، پہلے 5 لے کے آ، پہلے 5 لے کے آ. آپ کو حسین بادشاہ کے آخری سجدے کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، اگر بات عقیدت کے ترازو میں تلے تو پھر بے نیازی نہ کیجئے گا. اللہ نے جب یہ کہا 5 لے کے آ، آواز دے کے کہتا پروردگار میری اتنی کہاں واقفیت ہے، نہ فرشتوں میں نہ جنوں میں، نہ کہاں لے کے آؤں. جب آدم نے یہ کہا نا میں کہاں لے کے آؤں، تو اچانک عالم ارواح سے، عالم انوار سے ید اللہ ہاتھ آدم کے کندھے پہ آیا. آواز دے کے کہا آدم گھبرا نہیں، تیرا نکاح میں علی ابن ابی طالب. سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آئی ہے. آپ جیے میرا، آپ کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ. مولا علی بادشاہ کا ہاتھ جناب آدم علیہ السلام کے کندھے پہ آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک پردہ نور ہلا. جی بسم اللہ. قبلہ قیامت پہ باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک جوڑی برآمد ہوئی جس کا ذہن میرے لفظوں کے ساتھ ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک جوڑی برآمد ہوئی. آواز آئی آدم ہم ہیں بڑے چھوٹے لیکن ہیں دونوں برابر. ہیں ہم بڑے چھوٹے لیکن ہیں دونوں برابر. اب ادھر آدم کو وکیل بھی مل گیا، گواہ بھی مل گئے. یہ سارا ماجرا آپ کی اور میری اماں جناب حوا دیکھ رہی تھی، اور اندر ہی اندر سے سوچ رہی تھی کہ آدم کو وکیل بھی مل گیا ہے، آدم کو گواہ بھی مل گئے ہیں. اب میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اب میں اپنی وکیلہ کہاں سے لے کے آؤں؟ اب میں اپنی وکیلہ کہاں سے لے کے آؤں؟ اس فکرے کے بعد مجھے آپ کے چہرے پہ بکھری ہوئی محبت کی کرنیں مجھے نظر آ جائیں گی. جب حوا نے یہ کہا نا کہ میں کہاں سے لے کے آؤں، تو اچانک ایک پردہ نشی کا ہاتھ حوا کے سر میں آیا اور آواز دے کے کہا حوا بیٹی گھبرا نہیں، تیری وکیلہ میں فاطمہ زہرا. سلامت رہے آپ، آباد و شاد رہے. بسم اللہ. آپ سلامت رہے. تیری وکیلہ. جی بسم اللہ. میں فاطمہ زہرا ہوں. آخر پہ رہ گئے نکاح خاں. میں نے پوری شادی دکھا کے جانی ہے. اولاد کے سامنے ماں باپ کی شادی کا تذکرہ ہونا وہ خوش ہوتی ہے. قبلہ آخر پہ رہ گیا نکاح خاں. جناب رسول خدا کی آواز آئی کہ تمہارا نکاح اب میں پڑھ دیتا ہوں. نکاح ہونے لگا کہ اچانک اللہ کی آواز آئی آدم میں نے تیرے ذریعے اپنی شریعت کو پھیلانا ہے زمین پر. سب سے پہلے جی بسم اللہ. سب سے پہلے حق مہر بتا. آدم دیکھ کے کہتا ہے پروردگار کمایا میں نے ابھی کچھ ہے نہیں، جوڑا میں نے کچھ ہے نہیں،
बैंक बैलेंस मेरे पास तो है नहीं, मैं कहां से हक महर बताऊं, मैं कहां से अपना हक महर बताऊं, मैं कहां से अपना हक महर बताऊं। अल्लाह आदम ने जब ये बार बार कहा ना, मैं अपना हक महर कहां से बताऊं, मैं अपना हक महर कहां से लेके आऊं, अल्लाह की आवाज आई, आदम नियत तू कर, हक महर मैं बताता हूं। अल्लाह ने की आवाज आई, आदम सल्ले अला हबीबिही व आलिही खम्स मर्रात, 5 मर्तबा मोहम्मद और मोहम्मद की आल में दरूद पर, हव्वा तुझ पे हलाल हो गई, हव्वा तुझ पे हलाल हो गई, हव्वा तुझ पे हलाल हो गई, हव्वा तुझ पे हलाल हो गई। अब मुझे इस जहां पर मौत भी आ जाए, मैं फिर भी फिक्रा ये कहूंगा कि 14 के टुकड़ों पे पलने वालों और 14 को भोंकने वालों, जिनके ऊपर दरूद भेजने से तुम्हारी माँ हव्वा आदम पे हलाल होती है, क्या उनके नाम लेने से तुम्हारी नमाज बातिल हो जाती है? सलामत रहे आप, आबाद हो शाद। बिस्मिल्लाह, मिल के दोनों हाथ बुलंद करके है, आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। ये जो सल्ले अला हक में ये जो सल्ले अला जो दुरूद है, दुरूद पढ़ के जो जनाबे, एक सलवात पढ़ लीजिएगा बाबा जी, आखिरी जुमला। ये जो सल्ले अला दुरूद है, ये हक महर है लेकिन मुअज्जल। हक महर की 2 किस्में हैं। आखिरी जुमला, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल ज़ियारत होगी। यह हक महर जो अदा किया है यह मुअज्जल है। जब निकाह हो गया, अल्लाह की आवाज़ आई। जब आदम अलैहिस्सलाम, मैं नक्शा आपको दिखाने लगा हूं, जनाब आदम अलैहिस्सलाम निकाह होने के बाद जनाब हव्वा को लेके साथ चलने लगे ना, अल्लाह की आवाज आई, आदम रुक। कहा मालिक अब क्या है? कहा कि जो अभी अदा किया था हक महर, ये मुअज्जल है, गैर मुअज्जल तो सुनता जा, गैर मुअज्जल तो सुनता जा। आदम की आवाज, परवरदिगार गैर मुअज्जल क्या है? अल्लाह ने कहा कि अपनी औलाद को बताना कि ये गैर मुअज्जल हक महर तुम्हारी मां का है। वो क्या है? हय्यतुना ज़ुर्रियतु पे विलायत अली इब्न अबी तालिब। अपनी औलादों को बताना, अली अली करते रहो, ये तुम्हारी मां का हक महर है। इसी अली की खातिर अबू तालिब की शरीफ तरीन पोतियां करबला में आ गई। जज़ाकल्लाह। थोड़े दिन रह गए हैं बीबी सकीना को तमाचे लगने में। जज़ाकल्लाह। 1000 घंटे की भी मजलिस पढ़ो, मुकम्मल नहीं होती जब तक हुसैन की गुर्बत बयान न की जाती। कायनात का वहशी तरीन भी मुआशरा होना किसी के सफीर को कत्ल नहीं करता। कूफा में हुसैन का सफीर कत्ल हुआ है। अजहर हसन ज़ैदी साहब का फ़िक्रा याद आ रहा है, उनकी बुलंदी दराजात के लिए फ़िक्रा पढ़ना चाहता हूँ। अजहर हसन ज़ैदी साहब फरमाया करते थे कि कुरान हुसैन के दरवाजे पे आ गया, आके कहता है हुसैन लोग मेरी ज़बरे लूटना चाहते हैं। हुसैन की आवाज़ आई, तू ना घबरा, मैं तेरी ज़बरे बचाने के लिए ज़बरदस्त गाजी के बाजू दूंगा। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा, हाय कर लेना बस, आपकी और मेरी नजात का सबब बन जाएगा।
اگلا سوال قرآن نے کیا، حسین لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ حسین کی آواز آئی، تو نہ گھبرا، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ ادا کروں گا۔ تیسرا سوال قرآن کا ایسا تھا کہ حسین جیسا صابر بھی رونے پہ مجبور ہو گیا۔ قرآن نے آگے سے آواز دے کے کہا، حسین لوگ میرا خلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ حسین نے فرمایا، تو نہ گھبرا، تیرا خلاف بچانے کے لیے میں زینب کی چادر دے دوں گا۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہ